مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ افواہ سازی اور پاکستان جو آپ کا میرا وطن ہے، پاکستان جس کی اساس میں اسلام کے نام پر بہنے والا خون ہے، پاکستان جس کے اندر اکثریتی آبادی مسلمان ہے، اس اکثریتی آبادی کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ایسی بات کے بارے میں جس کی تحقیق نہ ہو اور اس کو پھیلا دیا جائے؟ یہ ابھی بتا رہے تھے آپ کو پروفیسر محمود الحسن عارف صاحب. صحافتی قدروں کو کہاں تک جانا چاہیے، صحافتی آزادی کہاں تک ہونی چاہیے، اس پہ بات کر رہے ہیں علامہ صدیق اظہر صاحب. علامہ صاحب، بلا شبہ بہت ساری جو اس وقت افواہ سازی ہے، یہ سلسلہ ہے، اس میں حکومت کا بھی عمل دخل ہے. حکومت اگر بر وقت لوگوں کو بتا دیتی تو ممکن ہے، لیکن ممکن ہے جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ وہ صدر پاکستان بھی ہے، آصف علی زرداری صرف پیپلز پارٹی کا ایک ذمہ دار نہیں ہے، اس کی ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن منصب صدارت تو بہرحال سب پاکستانیوں کے لیے محترم ہے. تو علامہ صاحب چلے، حکومت نے تو یہ ایک چھوٹی موٹی غلطی کی یا بڑی غلطی کی، پھر جس انداز سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود اگر ہم منصور اجاز کے بیانات کو دیکھ رہے ہیں تو ایک سے دوسرے کی نفی ہوتی ہے، لیکن ہم دڑا دڑ اس کو لے کے چلے ہوئے ہیں. اور ایک بے وزن شخص جو ہے اس نے پوری قوم کو ایک بالکل عذاب کی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے. اس پہ بھی کہیں سٹاپ لگنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ آزادی صحافت اور اظہار رائے کی یہ ہے کہ بس ایک شخص جو ہے اور جس کی اپنے ملک میں کوئی اہمیت نہیں ہے، جو کہتا ہے میرا پاکستان سے کیا تعلق ہے، میں تو امریکی ہوں، میں امریکہ کا وفادار ہوں، وہ ہمارا خیر خواہ کب سے ہو گیا؟ طاہر اشرف صاحب، بات یہ ہے کہ منصور اعجاز کا معاملہ جہاں تک ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ منصور اعجاز کے معاملے کو پاکستان کے میڈیا نے بہت زیادہ اچھالا ہے. لیکن پاکستان کے میڈیا نے اسے اس وقت اچھالا ہے جبکہ امریکی اور برطانوی میڈیا میں یہ سٹوریز جو ہیں وہ چھپنی شروع ہو گئی. اس کے بعد پاکستان کے اندر اس کا تذکرہ، پہلا تذکرہ عمران خان صاحب نے اپنے جلسہ عام میں کیا، اور اس کے بعد یہ سٹوری جو ہے یہ چل نکلی. اب میں آپ کو ایک پازیٹیو بات، میں آپ کو مثبت بات بتا رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2-3 روز سے جو میڈیا اور جو میڈیا پرسن اس معاملے کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ بہت بڑی غلطی کر رہے تھے. درست. میں نے بیشتر پروگرامز دیکھے ہیں، میں یہاں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، بیشتر چینلز جو کہ اسے یعنی میمو دیکھیں. اب میمو کیا ہے؟ بلیک بیری پر مختلف جو آپشنز ہیں ان میں ایک آپشن ہے میمو. وہ میمو جو ہے وہ اس کی رجسٹریشن امریکہ میں ہے، اور اس کو جو ڈی سائفر یا اس کو کھولنے کا جو کام ہے وہ امریکہ میں ہو سکتا ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتا. وہ بلیک بیری کے میمو میں منصور اعجاز کی کچھ یادداشتیں یا کچھ چیزیں تھیں جن میں حسین حقانی صاحب کا بھی تذکرہ ہے. اور اب وہ میمو جو ہے، اس میمو کو ڈی سائفر کرنے کا جو کام تھا، وہ ڈی سائفر کرنا یعنی اس کو کھولنا جو ہے، اس کا سارا پروسیس جو تھا اس کو ایک پورے کا پورا ایک سکینڈل بنا دیا گیا. یعنی اب آپ یہ سمجھتے ہیں علامہ صاحب کہ ہمیں کچھ احساس اجاگر ہوا ہے، ہو رہا ہے. پروفیسر صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے ایسے حالات میں جیسے ہم ہیں، ہم اپنے حالات کی بات کر رہے ہیں، ایسی افواہ سازی پھیلانے والوں کے لیے تو آپ نے بتایا چغل خور بھی ہے، سزا بھی لازمی بات ہے شریعت میں کوئی ہوگی، اور عند اللہ بھی اس کی کوئی سزا ہوگی. ذرا وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ جس سے
خوف کا, اللہ کے خوف کا یہ پہلو اجاگر ہو کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح کی غیر اخلاقی حرکت کر کے زیادتی کر رہا ہوں. دیکھیں جی, میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو افواہ سازی ہے, جھوٹ بولنا ہے, یہ براہ راست چاہے مذاق میں بولا جائے, چاہے مذاق میں بولا جائے. قول الزور قرآن میں کہا, وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, یعنی زور کے معنی جھوٹی بات کے بھی ہیں, اور الزور کے معنی ملمہ کی ہوئی سجائی ہوئی بات کے بھی ہیں. اب یہ اس زمرے میں آ جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں, یعنی اب بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلامی جو روایات ہیں, یہ اسلامی اخلاقیات ہیں, وہ تو ایک طرف رہ گی. ہماری قوم جو قومی اخلاقیات ہیں ان سے بھی عاری ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں, افواہ سازی میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ زبان کا چٹخارا اور کانوں کا چٹخارا حاصل کرنے کے لیے, یہ بھی ایک بے لذت گناہ جو ہے, گناہ بے لذت, اس کی جس طرح لوگوں کو دوسری چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. اور اس بات کو میں یہ عرض کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس نے لوگوں کے اندر یہ جذبہ کہہ لیں یا ایک عادت کہہ لیں کریٹ کر دی ہے. سب لوگ رات کو جب آتے ہیں تو اب یہ چینل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, ہر چینل والے نے کوئی نہ کوئی افواہ سامنے رکھی ہوتی ہے, اس پر دو چار جو ہے نا کوئی سیاستدان, کوئی صحافی, کوئی ادھر ادھر کے آدمی بلا کر بٹھائے ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے تکی باتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. تو ہمیں اگر اپنی روایات کو مضبوط کرنا ہے, اسلام میں تو ظاہر ہے کہ اس کو سخت ترین گناہ کہا گیا, یعنی قول الزور جو ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اس کو چغلی بھی کہا گیا, اور کسی کے پس پشت جو ہے وہ بات کرنے کو گناہ کہا گیا, بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جس کی آدمی برائی کرتا ہے اس کے گناہ اس کے پلے پڑتے ہیں. کہ جو میں دیکھتا ہوں پروفیسر صاحب, فیس بک ہے, ایسی افواہ چلا دی جاتی ہے. میں کہیں ملک سے باہر تھا, کسی یورپین کنٹری میں, تو مجھے فیس بک پہ پیغام موصول ہوا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب فوت ہو گئے. مجھے فوراً بڑا رنج ہوا. میں نے جلدی پتہ کیا کہ جی کب فلائٹ ہے لاہور کی, کہ میں اچھا اس پر میں نے, چونکہ وہ جو بھیجنے والا تھا وہ بھی بڑا مسترد مجھے اس لیے لگا کہ وہ ایک ہمارا طالب علم یا وہ, لیکن پھر میں نے فوراً میں نے کہا کہ یار میں ذرا اپنے ارد گرد رابطہ کروں, تو انہوں نے کہا نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اب وہ اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ, اسی طرح ایک دن جو ہے رات 3 بجے وہ مجھے میسیج آیا کہ شیخ سبیل جو ہے وہ انتقال کر گئے, جو امام کعبہ ہے. تو میں اس پہ ایک ذاتی تعلق بھی, پھر وہ ان کی تلاوت کے حوالے سے بھی, تو میں رونا شروع ہو گیا. اور میری بیوی نے مجھے کہا کہ کیا ہوا. میں نے کہا شیخ سبیل انتقال کر گئے. اور اچھا اسی طرح شیخ سدیش کے بارے میں ایک دن آیا. تو یہ جو اس طرح کا ہے, یعنی پھر بعد میں وہ 2 منٹ بعد آ جاتا ہے کہ ہاں آپ کو جس طرح اپریل فول ہم بنا لیتے ہیں, تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا مطلب گناہ کے زمرے میں آتی ہیں, اور سخت گناہ ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یعنی اس میں جس کی اس طرح سے چغلی کی جائے, جس کی برائی کی جائے, اس کی نیکیاں جو ہیں یعنی کرنے والے کی نیکیاں لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں, کیونکہ وہ مظلوم ہے. اور اسلامی تاریخ میں آپ کو علم ہوگا کہ بہت بڑا حادثہ ایسی ہی افواہوں کے ذریعے سے رونما ہوا, اور وہ حضرت عثمان کی شہادت کا ہے. حضرت عثمان کے بارے میں باقاعدہ وہ جو یہودی عالم تھا جو کہ جس نے اسلام کے اندر بظاہر جو ہے وہ یعنی مسلمان ہو گیا تھا, عبداللہ ابن سبا, اس نے باقاعدہ طور پر یعنی اس معنی میں افواہیں اور ان کے بارے میں غلط خبریں پھیلائیں. کوفہ میں خبریں پھیلائیں, بصرہ کے بارے میں, بصرے میں خبریں پھیلائیں, کوفہ کے بارے میں, مصر میں خبریں پھیلائیں کوفہ اور بصرہ کے بارے میں, اور اس کے نتیجے میں انتہائی خوفناک سانحہ رونما ہوا اسلامی تاریخ کا. علامہ صاحب, اس قسم کی جو خبریں ہیں اس کے اوپر کہیں صحافتی دنیا میں کوئی چیک بھی ہوتا ہے, خود بھی کوئی احتسابی کا عمل بھی ہے کہ نہیں, بس چل رہا ہے تو چل رہا ہے, یا اگر کسی کے متعلق ایسی بات آتی ہے تو اس کو کوئی استحقاق ہے کہ وہ جا کے کہیں دروازہ کھڑکائے کہ یہ کیا میرے متعلق چل رہا ہے؟ دیکھیں جناب, صحافتی اخلاقیات موجود ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی خبر ایسی نہیں آنی چاہیے, اور ایسی کوئی خبر جو ہے وہ نہیں چھپنی چاہیے جس کی تصدیق نہ ہو. یعنی رپورٹر کو چاہیے یا خبر نگار کو چاہیے کہ وہ ایسی خبر لائے جس کی تصدیق ہو, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ
کوئی ایسی خبر نہیں آنی چاہیے جو کسی کی ذات کی بدنامی کا باعث بنتی ہو. درست. نمبر 3 بات یہ ہے کہ کوئی ایسی خبر نہیں آنی چاہیے جس سے کسی بھی دو فرقوں کے مابین مختلف خیالات رکھنے والے گروہوں کے درمیان فسادات کا تصادم کا کوئی خطرہ ہو. اور اسی طرح یہ بھی کہ کوئی ایسی خبر کسی آدمی کو نہیں دینی چاہیے اپنے اخبار کو جس کی بنا پر کسی ایسے شخص کا نقصان ہوتا ہو جو شخص کے سچا ہو اور اس نے وہ کام نہ کیا ہو لیکن اس کے نتیجے میں اس کو بہت زیادہ نقصان جو ہے اس کا خطرہ جانی مالی نوکری کا کسی قسم کے نقصانات کا خطرہ ہو. لیکن جو لوگ اسے کرتے ہیں تمام اخلاقی حدود جو صحافتی اخلاقی حدود ہیں ان کو پامال کرتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں. اس کو ہم نے زرد صحافت کا نام دیا ہے, ہم اسے یلو جرنلزم کہتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ یلو جرنلزم پر کوئی پابندی نہ حکومت کی طرف سے ہے اور میں بالکل پورے یعنی وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو صحافیانہ تنظیمیں ہیں یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ انہوں نے ابھی تک کسی ایک موقع پر بھی یلو جرنلزم روکنے کے لیے برادری کی بنیاد پر پیشہ ورانہ تنظیم کے حوالے سے کوئی ایسا کام ابھی تک کوئی ایسا عمل ایسا نہیں کیا جس سے کہ ایسا کام کرنے والوں کا تدارک ہو سکے. پروفیسر صاحب مختصر سا ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر کوئی افواہ ملتی ہے خبر ملتی ہے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو یعنی تصدیق کا عمل جو ہے وہ ہمیں بہرحال کرنا چاہیے کہ جو بات سنیں قرآن میں قرآن یہ کہتا ہے تحقیق کر لیں اور تحقیق سے پہلے کسی آگے آدمی کو ٹرانسفر نہ کریں. یہ نہیں کہ ایک پیغام ملا میسج ملا تو آپ نے 10 کو آگے بھجوا دیا یا ایک بات آپ تک پہنچی آپ نے دوسروں کو پہنچا دی. تو آدمی کو ذمہ داری کا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیں ہر شخص کو کہ اس ایسی خبر کو خاص طور پر جو اپنے قومی مفادات سے جس کے ساتھ وابستہ ان سے متعلق ہو تو ہمیں اس خبر کی تصدیق کر کے اور پھر آگے اس خبر کو منتقل کرنا چاہیے. اور اس طرح کے جو افواہ ساز ہیں ان پر نظر رکھیں محلوں میں اور ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ فتنہ ہے اور یہ فتنہ بھڑکانے والا ہے تو لہٰذا اس سے جو ہے نا محتاط رہیں. بہت شکریہ علامہ صدیق اظہر صاحب آپ کا, پروفیسر صاحب آپ کا. ناظرین بات آپ نے سنی شریعت کے حوالے سے بھی صحافتی اقدار کے بھی حوالے سے. میں کوئی جج نہیں ہوں, آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ایک ایسا شخص جو کہتا ہے میں تو امریکہ کا وفادار ہوں اور ان حالات میں جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت ہے وہ جو بات کہتا ہے ہماری شاید سرخی بن جاتی ہے. ہمارا صدر بیمار ہوتا ہے, حکومت کی نااہلی نالائقی اپنی جگہ, لیکن ہم کیا کچھ اس پر تانے بانے بن دیتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ صحافتی حلقوں کی بھی ذمہ داری ہے, انکس پرسن کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی پاکستان اس وقت ایک بڑے عجیب موڑ پہ کھڑا ہے. مجھے لگتا ہے کہ منصور ایجاد جیسے کئی اور اگلے چند دنوں میں نکلیں گے جس طرح برسات میں مینڈک نکلتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے ملک کو عدم استحکام سے دوچار نہیں ہونے دینا چاہیے. اور اسی طرح اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنی رشتہ داریوں میں, اپنے تعلقات میں, اپنے بھائی بندی میں, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی جب تک کسی بات کی مکمل تحقیق نہ کر لیں کسی پر الزام نہیں دینا چاہیے. میں آج یہی گزارش کروں گا کہ ہمیشہ وہ معاشرہ
مضبوط بنیادوں پر قائم رہتا ہے، جو افواہ سازی پر یقین نہیں رکھتا یا افواہوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ خدا را اپنے گھروں کے ماحول میں بھی اور اپنے وطن کے ماحول میں بھی ایک اچھائی پیدا کیجیے کہ افواہیں پھیلانے والے اور اس قسم کی باتیں کرنے والے، جس سے میرا اور آپ کا پیارا وطن میں استحکام کا دوچار ہو، ان سے دور رہیے۔ اسی پر ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ مولاي صل وسلم